جس نے رمضان المبارک میں آخری 10 دن کا اعتکاف کیا سنت اعتکاف، تو اس کو ایک حج اور 2 مقبول عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی ہی یہ بابرکت عبادت ہے، بڑے ہی خوش نصیب لوگوں کو موقع ملتا ہے اعتکاف کرنے کا اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بڑی ہی بابرکت عبادت ہے۔ اعتکاف کر تو لیا، لیکن لوگ کچھ مسٹیکس کرتے ہیں کہ اعتکاف جب ختم ہوتا ہے آپ کا تو اعتکاف سے اٹھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیا کیا کام آپ کو کرنے ہیں اور کیا کیا کام سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اعتکاف کب ختم ہوتا ہے؟ جب مغرب کی نماز کے بعد شوال کا چاند، اگر 29 روزہ کمپلیٹ ہونے کے بعد شوال کا چاند مغرب کے بعد نظر آ گیا تو پھر اعتکاف ختم ہوگا۔ اگر نہیں آیا تو اس سے اگلے دن پھر 30واں روزہ کمپلیٹ کر کے پھر مغرب کی نماز کے بعد جب چاند کا اعلان ہو جائے، چاہے بعض دفعہ لیٹ اعلان ہوتا ہے، تو جیسے ہی چاند کا اعلان ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرے، 30واں پر تو کنفرم ہی ہوتا ہے لیکن 29ویں روزے پر کنفرم نہیں ہوتا، تو چاہے 10 یا 11 بجے جب بھی آپ کو نیوز ملے چاند نظر آنے کی، تو آپ کا جو بھی اعتکاف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو اعتکاف سے اٹھائیں۔ اور اٹھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اعتکاف والا بندہ کہ بس اٹھ کے تو بس عید مبارک اور دوڑ لگانا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اعتکاف کا یہ ہے کہ وہ انسان اگر باوضو نہیں ہے تو وہ پہلے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 نفل شکرانے کے ادا کریں اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، میں نے یہ اعتکاف کیا تیری رضا کے لیے، تو اگر اس میں سے کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ خصوصی یعنی دعا کریں اور دعا کر کے پھر اپنے اعتکاف والی جگہ سے باہر نکل آئیں، اور اس کے بعد پھر مستحب عمل ہے کہ غسل کرے، لیکن اگر کسی نے نہیں غسل کیا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، عید کی نماز سے پہلے پہلے غسل کر لیں۔ تو خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن خواتین چونکہ نماز تو نہیں عید کی پڑھتی، لیکن آپ چلیں گھر میں جو آپ کی فجر کی نماز ہے اس سے پہلے پہلے آپ غسل کر لیں، یہ مستحب عمل ہے۔ غسل کر لیا آپ نے اور اس کے بعد فوراً سے نہیں کہ بس چلیں اعتکاف ہو گیا چلیں جی اب چاند رات ہے تو بازاروں کی طرف رخ کر لیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ تو بازاروں کی طرف رخ نہ کریں، بلکہ آپ گھر میں رہ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے آپ کو نوازا اور موقع دیا، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کوئی نیک عمل بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو انسان کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں ڈھیر دعائیں مانگیں، اپنے گھر والوں سے ملیں، شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کریں، اور پھر آئندہ زندگی میں بھی تمام گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ انسان کو پریکٹس کرنے کے لیے آتا ہے تاکہ انسان عبادات کی پریکٹس کر سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید قریب ہو سکے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس رمضان کی ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور آئندہ سال بھی ہمیں رمضان کو اچھے سے اس کا حق ادا کرنے کی اللہ پاک ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔